دیکھو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس کا مطلب ہی ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنا. یہ میرا خیال ہے ان کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو چل رہا ہے نا میڈیا پہ. کسی شخصیت کا نام لے کے اس پہ رد کرنا یا اس کی تعریف کرنا یہ تو بڑا نامناسب کام ہے. نہ انسان رد کر سکتا ہے نہ جنرلی ایک اصولی بات کر دیتا ہوں میں. جزاک اللہ. پچھلے جمعے میں نے روزہ رکھا تھا ویسے ہی نفلی, تو بیان میں نا پاور ہی نہیں تھی, بیان ایسا بجھا بجھا سا ہوا تھا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جمعے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ویسے بھی حدیث میں مجھے تو چھٹی کی وجہ سے نا, تو آج پراٹھے کھا کے بیٹھا تھا نا, آج بڑا ٹائٹ بیان ہوا, جج چوئی ہوئی رہا تھا, زور بھی لگا رہا تھا. تو روزے سے نا آدمی بالکل بجھا بجھا ہو جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے عامر لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, میرا خیال کا یقین ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا, نہ ڈاکٹر عامر لیاقت پہ, نہ اس کی جو طلاق یافتہ یا خلع یافتہ خاتون ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا کوئی. میں اصولی بات, کیونکہ ویڈیو تو پھیل گئی ہیں, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں اصولی بات, اس پہ رکھ کے ہر آدمی کو پرکھا کریں آپ. نہ مرد کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی کی بند کمرے کی تصویروں کو وائرل کرے, وہ یہ بھی بےہودہ حرکت ہے. آپ کی بیوی ہے, آپ گھر میں رہیں, اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں, بند کمرے میں جو مرضی کرنا ہے کریں. آج کل ہمارے یہاں جو لبرل پنا پھیل رہے ہیں نا بہت تیزی کے ساتھ اپنی بیگم کی, یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. شادی کرتے ہی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں لڑکے, شو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میری وائف دیکھو کیسی ہے. یہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا براڈ مائنڈ ہے یار, بھابھی دکھا رہا ہے. یعنی اس کو ہم پر اطمینان ہے کہ ہماری سوچ بھی غلط نہیں ہے, ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دنیا میں ٹھرکی ہوتے ہیں. آپ جب اپنی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے, اس کے ساتھ گلے مل رہے ہیں آپ, آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, ہینڈ شیک کر رہے ہیں, سب دنیا میں جائیں گی تصویریں, تو سارے وہ غلط سوچ رکھیں گے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا. عورت چھپانے کی چیز ہے, وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. دکھانے میں عورت کا نقصان ہے. اب جس کی بیوی خوبصورت ہے اس نے فیس بک پہ ڈال دی, سب ماشاءاللہ ویل ڈن, بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہے, کتنی اچھی جوڑی ہے. جس کی خوبصورت نہیں ہوگی وہ یا تو تصویر ڈالے گا, نہیں ڈالے گا تو لوگ کہیں گے ہماری والی دیکھ لی, اپنی والی دکھا نہیں رہا, کیوں چھپائے گا بھابھی کو. دکھائے گا تو بعض دفعہ انسان کو ایک چیز پسند آ رہی ہوتی ہے, ساری دنیا کو نہیں آتی وہ پسند. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہوتے ہیں 35 سال کی خاتون سے, 40 سال کی خاتون سے, 50 سال کی خاتون سے. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ فیس بک پہ ڈالے گا تو سب کے اچھے تبصرے نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا بہت اچھا جوڑا لگ رہا ہے. بھائی وہ آپ کی انٹی لگ رہی ہیں, آپ بھانجے لگ رہے ہیں ان کے, یا بتیجے لگ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہوا ہے. ہر آدمی کا معیار الگ ہے, میاں بیوی کے آپس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. یہ دنیا پہلے سوچ لیں کہ عورت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے, یہ فیصلہ کر لیں. اللہ کہتا ہے چھپانے کی چیز ہے. دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا. دنیا کی زینت میں ایکسپوز کرنے کی چیز ہے. مال ہوتا ہے آدمی کے پاس, کپڑے, گاڑی, ایکسپوز ہوتا ہے نا, نمایاں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ کرولا لے کے گھوم رہا ہے, کتنے کی خریدی ہے بھائی, بڑے آج تو کاٹن کلف لگا کے گھوم رہا ہے, کالن والا لوچے کیے ہوئے. پینٹ کہاں سے لی تو نے, یہ کرتا کہاں سے خریدا, یہ شرٹ کہاں سے خریدی, عامر لیاقت سے کڑھائیوں والا کرتا ادھار لیا تو نے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح بیٹے ہوتے ہیں آدمی کے, باہر لے کے گھومتے ہیں, بیٹے نظر آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے, یعقوب علیہ السلام نے کہا نظر نہ لگ جائے, ایک دروازے سے نہیں جانا, ٹھیک ہے نا. اتنے لمبے چوڑے ترنگے اونچے قداور بیٹے. بیٹیاں دنیا کی زینت نہیں ہے, وہ گھر کی زینت ہے. تبھی قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا, دنیا کی زینت, گھر کی زینت ہے. وہ دنیا میں دکھانے کی چیز نہیں ہے, وہ گھر کی زینت ہے. محبت کرو اس سے, اللہ کی رحمت ہے, اس کو پالنے پر خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بیوی بھی گھر کی زینت ہے, وہ دنیا کی زینت. بولتے کیوں نہیں, وہ نہیں ہے. اس کو مت ڈالو فیس بک پر دنیا کے سامنے, اس کو نمایاں کرنا ہی میری وائف ہے, ان سے ملی ہے. تمہاری وائف ہے, تمہیں مل لو ان سے بھائی, ہم اپنی وائف سے ملیں گے. سمجھ رہے ہو نا. لوگ نہیں, اس کو لبرل پنا پھیلتا جا رہا ہے نا. گوروں میں جو آج طوفان بدتمیزی ہے, یہ ایک دم سے تھوڑی آیا تھا. پہلے تھوڑے تھوڑے براڈ مائنڈڈ ہوئے, پھر ہوتے ہوتے ہوتے
بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب وہاں اگر کسی کی وائف کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے تو تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے, پینلٹی ہوتی ہے, 100-200 روپے کو جرمانہ لگتا ہے, اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی دکھانی ہے یا چھپانی ہے, تو بھائی پردہ کرانا ہے. دکھانی ہے تو پھر آپ کو بیوی بھی ایسے ہی چاہیے ہوگی. پھر اس طرح کی جب وائف ملتی ہے انسان کو تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا خاتون کا, مجھے فون کیا انہوں نے کہ میرا میاں کے اتنے تعلقات ہیں لڑکوں سے, سوری لڑکیوں سے, شکر ابھی لڑکوں والا ہمارا سیٹ اپ شروع نہیں ہوا. یورپ میں تو اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا, یورپ میں مسئلہ ہو گیا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے فیمیل چاہیے, آپ رشتہ ہم میلز میں تلاش کریں یا فیمیلز میں تلاش کریں. لڑکا بتاتا ہوتا ہے مجھے تو وسیم بھائی پسند ہے, میں نے 70 سے وہ یہ سیٹ اپ وہاں چل پڑا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اتنی بےہودگی نہیں ہے. جب بیٹا کہتا ہے شادی کرنی تو فوراً دماغ یہی جاتا ہے کہ بھئی کسی لڑکی سے ہی کرنی ہوگی. تو اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, ان کو چاہیے ماڈرن آدمی, گھمائے پھرائے, پردے کی پابندیوں سے آزاد کرے, لبرل ہو, برقے کی بات ہی نہ کرے, دوپٹے کی بات ہی نہ کرے, خوب گھماتا پھراتا. دیکھو خواتین نا مولویوں سے ڈرتی ہیں. ہماری کوئی ریلیٹو خاتون ہے, انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کا بتایا, کہتی ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ کسی عالم سے شادی کرو, تو وہ خاتون کہتی نہیں 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 عالم سے نہیں, وہ تو ایسے بند کمرے میں بند کر دیں گے اور ایسے بالکل دنیا کی ساری انٹرٹینمنٹ ختم. تو یہ ہماری خواتین کے نا دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے. بھائی اسلام نے کوئی منع نہیں کیا عورت کو تفریحی مقامات پہ لے جانے سے, جائز تفریحات جتنی بھی ہیں نہ کوئی عالم اس سے روکے گا نہ کوئی دیندار اس سے روکے گا, اور اگر روکے گا تو غلط کرے گا. صرف اتنی پابندی اسلام لگا رہا ہے کہ بھائی جوان عورت کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئے, بس اتنی پابندی. اور مذہبی آدمی بھی اتنی ہی پابندی لگانے کا مجاز ہے, اس سے زیادہ پابندی وہ بھی نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو غلط کر رہا ہے نا, مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے. اتنی پابندی بھی اگر نہیں برداشت ہوتی نا خواتین سے, تو پھر یاد رکھو جس مذہب نے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اسی مذہب نے آپ کے شوہر پہ بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں, وہ بھی مذہب کی پابندیاں ہیں. اگر آپ مذہب کی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کا میاں بھی پھر آزاد ہے, وہ بھی مذہبی پابندیوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ بھی لڑکیوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرے گا. وہ آپ کی بہن جب آئے گی نا سالی, اس سے ہاں 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 کر کے بات کرے گا, فری ہوگا بہت زیادہ. آپ کو تکلیف ہوگی میری مجھ سے تو آج تک اتنا فری نہیں, بہن سے کیوں فری ہو رہا ہے. آپ جب اسے منع کرو گی بھئی یہ تمہاری کیا لگتی ہے, تو وہ کہے گا وہ تمہارا کیا لگتا تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں. تو بے دین آدمی کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں کہ باؤنڈری کھینچے وہ کہ میری باؤنڈری یہاں تک ہے اور میری بیگم تمہاری باؤنڈری یہاں تک. کلچر کو فالو کر رہے ہیں, تو کلچر میں تو میرے بھائی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا دونوں کیا ہے, برابر ہے. تو لوگ انٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلموں میں ہیروئنز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اور دفتروں میں لڑکیوں سے جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں مچا ہوا ہے وہ سب جانتے ہو کیا رہا ہے ہمارے. اب تو ایسے اعتماد ختم ہو رہے ہیں. میں تو فون اٹھانا چھوڑ دیا نا میں نے, لیکن اب لوگ خود سے آ رہے ہوتے ہیں دفتر میں چل کے, اپنے گھریلو مسائل. اب میرے بھائی وہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے, ساس بہو کے جھگڑے, اب بڑے خطرناک ڈینجرس مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, وہاں وہ موبائل نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان سے گپ شپ ہوتی ہے, شادی کے بعد بھی ان کے نمبر انہوں نے سیو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کلاس فیلو کی شادی کسی لڑکی سے ہو گئی, بیوی کوئی اور ہے, سلام دعا اپنی کلاس فیلو سے ہو رہی ہے. اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, لیکن سارے نمبر اس کے پاس اپنے کلاس فیلوز کے سیو ہیں. گپ شپ کس سے ہو رہی ہے, ان سے ہو رہی ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, میاں گھر آیا تو فون یوں کر کے گھما دیا انہوں نے, یوں گھما دیا. اس کو اور شک ہو گیا کہ یار یہ گھمایا کیوں ہے, اور جب بیگم نے شوہر کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو شوہر نے ٹن مارا, موبائل کو یوں گھما دیا. اتنی بدگمانیاں یار, یہ پہلے ہوتا تھا. پہلے یہی ہوتا تھا یار, چائے کا نہیں پوچھتی, آٹا نہیں گھونتی, کھانے کا نہیں پوچھتی, میرے ابا کا خیال نہیں کرتی, میرے ماموں کو نہیں پوچھتی. یہ مسئلے تھے پہلے, یہ قابل برداشت تھے. اب جو ہو رہے ہیں یار, یہ تو اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے. شادی کا جو بنیادی مقصد تھا وہی فوت ہو رہا ہے. یہ خطرناک. اس لیے میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, خدا کے بندو, شادی میں صرف خوبصورتی مت دیکھو, گھریلو عورت سے نکاح کرو, پاک دامن عورت سے نکاح کرو.
بیوی میں گرل فرینڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کل تمہارے اس بیوی سے بچے ہوں گے, تمہیں اگر اس پر اعتماد نہیں ہوگا تم کیسے زندگی گزارو گے؟ اور عورت کو اگر شوہر پہ اعتماد ہی نہیں ہے, وہ ٹھرکی ہے ایک نمبر کا, وہ دفتروں میں لڑکیوں سے الگ باتیں کر رہا ہے. یہی تو مسئلے چلے ہیں نا, یہ جو آج یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یہ جو بھی محترم کا قصہ سامنے آیا, انہوں نے پرچی دی ہے جن کے بارے میں مجھے, تو کیا ہے, ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ اعتماد ہی میاں بیوی کی آخری وہ ہوتی ہے. یہ بھی ختم ہو جائے تو اب یہ صرف تکلف کا رشتہ قائم رہتا ہے, اس کے علاوہ اب کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. تو اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں, اپنے حال پہ ترس کھاؤ. جب نکاح کرنا ہو گھریلو لڑکی تلاش کرو, وفادار لڑکی, باپ کے گھر سے نکل کے کہاں ہے, آپ کے گھر میں. اور خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں, ماننا ہے مانو, نہیں تو جاؤ تمہاری جو مرضی کرو. ابھی تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی, تمہیں ماڈرن لڑکا چاہیے, تمہیں ایسا چاہیے, تمہیں سینما گھروں میں فلمیں دکھائے لے جا کے, اور جناب دوستوں سے ملائے تمہیں. تو جب وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے, تمہاری سہیلیوں سے بھی وہ ملے گا. اور اگر مل رہا ہے تو پھر بھی نیک ہے, تمہارے سامنے مل رہا ہے, چھپ چھپ کے پتہ نہیں کتنوں سے مل رہا ہوگا. بدگمان نہیں کر رہا میں خواتین کو اپنے میاں سے, لیکن یہ تو ہوگا, وہ کہہ کے چلے گئے دنیا سے. انہوں نے آخری بات یہی کہی تھی اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. اس لیے تاکہ اس بات کو لوگ کیا کر لیں, نوٹ کر لیں, یہ تو ہوگا. تو عزت دار آدمی, قرآن کے الفاظ دیکھو نا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کتنی پیاری آیت ہے. پاکیزہ مردوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ عورتوں میں, پاکیزہ عورتوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ مردوں میں, اور ناپاک مردوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک عورتوں میں, ناپاک عورتوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک مردوں میں. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح کرے. آپ کو جس قسم کی لیڈیز میں رغبت ہو رہی ہے, اس بات کا قوی امکان ہے, خدا نخواستہ میں کسی شخصیت پہ الزام نہیں لگا رہا, ہر آدمی کو میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, لیکن اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر رغبت غلط عورتوں میں ہو رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ خود کیا ہیں, غلط ہے. اور کسی عورت کو رغبت اگر غلط آدمی میں ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ یہ عورت کیا ہے, یہ بھی غلط ہے. تو اپنے گھروں کو بچاؤ, پاکیزہ عورتوں سے نکاح کیا کرو, اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ انسان کے بچوں سے شادی کیا کرو. گھریلو گھر پھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں, مزاج نہیں ملتے بعض دفعہ, وہ تو نارمل ہے نا, ہمیشہ سے کوئی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, کچھ ناکام ہوتی ہیں, لیکن آج جن بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں وہ بہت ڈینجرس بیسس ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا, کہ پہلے زمانے میں مرد بد اخلاق ہے تو عورت نے طلاق لے لی, بیوی خدمت نہیں کرتی ہے, ماں کو پوچھتی نہیں, ان بیسس پر. اب تو اللہ کی پناہ ہے بھائی, ایسے خطرناک معاملات کی بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. جب آپ بتاؤ میرے پاس ایسے کیس آئیں گے, ہم تو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. عورت کہہ رہی ہے میرا شوہر 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, اور میرے سامنے فون پہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے ہنس ہنس کے, کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. میں نے بتایا نا یورپ سے ایک صاحب کا فون آیا کہ میری وائف کے لڑکوں سے دوستی ہے, یعنی وہ اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے, میں منع کر رہا ہوں, بات نہیں مان رہی. تو میں نے کہا یار جب تم منع کر رہے ہو کہ فلاں سے بات نہ کرو, یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے, تو پھر میرا خیال ہے اس کو ڈیورس دے دو. کہتا ہے یار میں ڈیورس دوں گا تو مجھے آدھی پراپرٹی بھی دینی پڑے گی اس کو, کروڑوں روپے کے پیسوں سے, اور بچے بھی اسی کے پاس چلے جائیں گے, تو میری بیٹیاں بھی پھر یہی کچھ سیکھیں گی, تو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی ایسا کرو پراپرٹی پاکستان میں لے آؤ ساری, اور پھر ڈیورس دے دو. اچھا کہہ رہے میرے سامنے ہو رہی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ماروں گا تو پھر پولیس آئے گی, تھپڑ مارنے پر بھی پولیس ہے وہاں پر, تو بیگم کو تھپڑ ماروں گا کون آئے گا, پولیس آئے گی. تھپڑ کیوں مارا, اب پولیس کو بتاؤ کہ بھائی وہ فلاں سے بات کر رہی, پولیس تھوڑی یہ باتیں ماننے کی, یار تھپڑ کیوں مارا. تو اب بیچاروں کی حالت آپ خود سوچو یار, آدمی کیا کیا کرے یار ایسے. تو میں نے کہا بھائی میں اس کو بیچارے کو مشورہ دے رہا ہوں, بہت پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا اپنی پراپرٹی یہاں لے آؤ, پھر انہوں نے کہا نہیں اب ایسا لا بن چکا ہے کہ دنیا میں کسی بھی بینک پہ ہوگی نا, وہاں سے گورنمنٹ اٹھا لے گی پیسہ میرا. تو اب میں کیا کہتا ہوں اس کو, آپ مجھے بتاؤ نا کیا کیا. مجھے یہی آیا خیال کہ ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, وہ تو قابل طرز تھا, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے اب سوچو کہ کہاں کر رہے ہو, سمجھتے ہو
شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. اب وہ پرانا والا زمانہ نہیں ہے, بہت زمانہ ایڈوانس ہو گیا, اور مزید چند سالوں میں اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے آگے. تو ابھی سے جو جلدی جلدی کر لو, جو پردے والی باحیا ہیں ان کو چاروں کو اپنے نگاہ میں لے آؤ, جلدی جلدی کر لو, جلدی نا سب کو, تاکہ جتنی اچھی اچھی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں, جتنے اچھے اچھے مرد ہیں ابھی سے بک کرا لو, بعد میں یہ مرد کیا ہو جائیں گے, شارٹ. سب کی چار ہو چکی ہوں گی, تمہیں پھر ڈھنگ کا آدمی نہیں ملے گا, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو جلدی خواتین کو بھی چاہیے, جو اچھے اچھے آدمی لگ رہے ہیں, جو ٹک ٹکی آنکھ مٹکے نہیں کرتے, لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے, شریف خاندان کے, کما رہے ہیں, گھر میں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, انکوائری کرو, جہاں ملے فوراً کیا کرو, بولو بھائی شادی کرو, خود ہی آفر کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. تو جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں اور اچھی اچھی عورتیں جلدی سے نمٹ جائیں, پھر جنہوں نے برائی کی طرف جانا ہے وہ جائیں, دفعہ ہمیں کیا کرنا ہے اس. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ, ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حیادار پردے دار خواتین سے شادی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے میاں بیوی کے معاملات میں, یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات آئی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, دیکھو ان میں کسی کو بھی سچا نہ قرار دیا کرو جب بھی کوئی الزام لگا رہا ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد یا میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتے ہیں, شوہر بیوی پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں, عورت شوہر پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں. یہ غلط ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی. ایک عورت نے الزام لگایا میرا میاں یوں ہے تو میرا میاں یوں ہے, آپ کو ہمیں نہیں پتا تیرا میاں کیسا ہے, ہم تیرے کہنے سے نہیں مانیں گے. تیرا مرد کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس لیے طلاق دی, یہ تو ایسی تھی, یہ تو ویسی تھی, ہمیں کہ ہم نے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے بھائی. کیونکہ جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اصول یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو جتنا گندا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے میں رہے ہیں, عربوں میں جب طلاق ہوتی ہے نا, آپ ابھی بھی سعودی عرب جا کے تحقیق کر سکتے ہیں, عربوں میں جب ڈیورس ہوتی ہے تو کیوں دی, وہ کہے گا میرا مسئلہ ہے بھائی, میں ہماری بن نہیں رہی تھی میں نے طلاق دے دی. عورت سے کہا جائے کہ تم نے شوہر سے طلاق کیوں لی, وہ کہے گی میری بن نہیں رہی تھی, اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتے. لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے تھے, اگر الگ ہوئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا گھریلو مسئلہ ہے. لڑکی کی بھی فوراً شادی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد, مرد کو بھی فوراً رشتہ بولو نا کیا ہو گیا مل جاتا ہے. لہذا انہوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی, کیچڑ اچھالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی, عربوں میں نہیں ہوتی. کتنے واقعات ہمارے اپنے ریلیٹو رہتے ہیں سعودی عرب میں, بتاتے ہیں یار وہ ڈیورس ہوئی, ہماری پھپھو نے بتایا ایک خاتون, عرب خاتون کو طلاق ہوئی, میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا بھائی تمہیں سنا طلاق ہو گئی تو کیا ہوا, کہہ رہے کچھ نہیں, بس وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا, وہ دے دی ڈیورس, میں عدت کے بعد کہیں اور کر لوں گی, اتنا بڑا ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کیوں دی تو نے, کیوں دی اپنی بیوی کو, لوگ اس کا خون چوس لیتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ میں معاشرے میں مجھ سے زیادہ گندا اور غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہذا وہ اپنی عزت ہر آدمی کی نیچر اپنی عزت بچاتا ہے, لہذا پھر وہ بیوی میں عیب نکالے گا, بھائی یہ تو ایسی عورت, توبہ, ایسی چڑیل کائنات میں اس سے زیادہ غلیظ عورت پیدا ہوئی نہیں ہے. اتنا گندا کرے گا نا اس کو, آدمی کہے گا کم بخت پہلے کیوں نہیں دی, اتنی لیٹ کیوں دی ہے تو نے, طلاق کیوں دی, چاقو کیوں نہیں مار دیا. عورت سے آپ پوچھیں گے اس کو پتا ہے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا. اب اگر میں نے کہا بھئی ہمارا مسئلہ تھا, بس وہ نہیں رہ سکتے تھے ہم, اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے, الگ ہی ہو گئی, میں کہیں اور کروں گی, نا 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 نا, تم صحیح نہیں ہو تبھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہوگا, ورنہ کس کو ہوتی ہے طلاق. اتنا اس کو رسوا کرتے ہیں اس بیچاری عورت کو, اس کی مجبوری ہے کہ اپنے شوہر پہ الزامات لگائے. سمجھتے ہو, یہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ اس کو اپنی انسان کو اپنی عزت پہلے پیاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنا دفاع کرو, اور عورت تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی مجبور ہے, اس کو پتا ہے اگر میں نے شوہر پہ الزامات نہیں لگائے تو میری دوبارہ شادی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے جب اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے تمہیں, اس کا مطلب تمہارے اندر برائی ہے. تو اس لیے اس کے ذمہ اب یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو وہ گندا کرے, یہ ایسا تھا, وہ جتنے الزامات لگا سکتی ہے وہ لگاتی ہے. اور مزید سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر یہ عدالت کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے تو پھر وکیل سمجھاتے ہیں عورت کو, وکیل سمجھاتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر پہ جو ہے نا, کیونکہ کیس مضبوط کرنا ہے نا خلا کا, تو 2 نمبر آدمی ہے, تمہیں اس سے جان کا خوف ہے, یہ لکھ دوں, وہ خود بتا رہا ہوتا ہے,
کہ تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا؟ ہاں لکھ دو بھائی قتل بھی کر سکتا ہے. اچھا نشہ بھی کرتا ہے؟ ہاں ڈال دے بھائی نشہ بھی کرتا ہے. کتنی چرس پیتا ہے؟ 10 پڑیا روزانہ ختم کر دیتا ہے. یہ وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو. مارتا بھی ہے، کوٹتا بھی ہے، لڑکیوں سے بھی ناجائز تعلقات ہیں، فحاشی بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. اتنا گندا کہ اتنا گندا تو شیطان نہیں ہے. ایک صاحب میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے تھے، میاں بیوی میں طلاق ہوئی نا، وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھے، تو وہ اپنے داماد کی برائی کر رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے. جب بہت زیادہ ہو گئی نا، میں نے کہا یار اتنا گندا میرا خیال ہے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو فرعون سے بھی آپ نے آگے بڑھا دیا. میں نے کہا اتنے گندے جو ہے نا اتفاق سے بھی نہیں پیدا ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اتنا گندا آدمی آرڈر پہ بنوایا تو شاید جا سکتا ہے کہ باقاعدہ آپ اس میں گند بھر بھر کے ایسی چیز ڈیزائن کرو، کسی کمپنی کو آرڈر دو. خود بخود جو پیدا ہو رہے ہیں نا نیچرل طریقے سے، وہ گندے ہوتے ہیں، وہ بہت برے بھی ہوتے ہیں، اتنے برے نہیں ہوتے. کوئی 2-4 تو خوبی ہوں گی نا اس کے اندر. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے. تو وکیل پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ بھی الزام ڈال دو، مارتا بھی ہے، سگریٹ سے جلاتا بھی ہے، نشہ بھی کرتا ہے، لڑکیوں سے بھی تعلقات ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس چونکہ فالتو ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ ہم دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں. جب ہمارے سامنے میاں بیوی کے ایسے کیسز آتے ہیں، ہم کہتے ہیں لڑکی نے شوہر پہ یہ الزام لگائے، آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابے یہ تو ایسا ہے، ابے یہ تو ایسا، ابے اس کی بیوی نے تو خود بتایا کہ یہ کر رہا تھا. اس کی بیوی نے بتا دیا تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح بتایا ہے کہ غلط بتایا؟ نہیں بھائی، وہ تو روتے ہوئے بتایا اس نے. تو رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کوئی بھی کسی ٹائم پر ہو سکتا ہے. اسی طرح عورت پہ الزامات لگائیں گے. بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا یہ عورت ایسی ہے؟ اس کے میاں نے مجھے خود بتایا ہے. ابے تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس کا میاں سچ بول رہا ہے؟ اس کا تو اختلاف ہے. وہ تو جتنا جھوٹ بولے گا وہ کم ہے اس کے لیے. اس کو اپنی عزت بچانی ہے. اب بتاؤ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور دونوں سیلیبریٹی اور دونوں کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا، پہلے ان سے انٹرویو لیا، آپ نے کیوں طلاق دی؟ کہہ رہے ہیں یار بہت اچھی تھی، بہت نیک تہجد گزار تھی، اتنی نیک تھی کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. وہ یہ کہے گا؟ بولو نا. یہ ٹی وی چینل کی غلطی ہے کہ جب ڈیورس ہو گئی ہے آپ دونوں سے پوچھ کیوں رہے ہو کہ غلطی کس کی؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب بولو بھائی ہو گئی. دنیا میں بہت سے لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، بہت سو کی ناکام. ختم قصہ، کہانی ختم. پھر عورت سے پوچھا جا رہا ہے، ایک کوئی مشہور سیلیبریٹی خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے آ کے براہ راست ملی، مجھ سے چند سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے شادی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہماری شادی ہو جائے نا، اگر ناکام ہو جائے تو ہماری ایسی کی تیسی. اس نے کہا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، اب یہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں کہ یار فرینڈشپ رکھو، شادی نہ کرو. فرینڈشپ ٹوٹتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھتے ہیں نا؟ لیکن شادی ناکام ہوتی ہے تو اتنے الزامات لگتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہوگی، اس لیے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے. تھی تو نا اداکارہ ہی تھی نا، اداکارہ تو پھر ایسے ہی ہوتی. اس طرح کے الزامات، اور پھر شوہر پہ بھی الزامات. تو اب یہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے کہ یار یہ شادی وادی، یہ بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ کام جو آپ کو نکاح سے روکے، شریعت اس کو اپریشیٹ کرے گی؟ بولو نا. دیکھو میں ایک مثال دے کے بات ختم کیا. طلاق کو مشکل بنا دیا. انہوں نے کہا جب بیوی کو طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار اب اگر نہیں بنی ہماری تو یہ تو بیوی تو ہمیں کھا جائے گی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ عورت تو ہمیں کھا جائے گی نا بھائی، اگر ہمارے مطلب کی نہیں نکلی، یہ ہمیں ستانا شروع کیا، ہمیں ٹارچر کرنا شروع کیا، ہم تو ڈیورس بھی نہیں دے سکتے، دیں گے تو آدھی جائیداد کھا جائے گی، تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو طلاق کو مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا؟ شادیاں مارکیٹ سے شارٹ. تو اگر ہم بھی طلاق کو مشکل بنائیں گے کہ طلاق دینے والے کے ذمے ہے کہ وہ پبلک کو بتائے کہ میں نے کیوں دی، اور طلاق لینے والی عورت کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں لی، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. تو قرآن کے الفاظ کیسے معجزانہ الفاظ ہیں، کتنا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتے ہو. نہیں رجوع کرنا تو 2 آپشن ہے، محبت سے رکھو یا تمیز سے جدا کر دو.
کیسے پیارا کلام ہے یا نہیں ہے؟ امساکم بمعروف، امساک کہتے ہیں روک لو، بیوی کو رکھ لو اچھے طریقے سے، الزامات نہیں لگانے، اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے محبت سے۔ اگر یہ پاسبل نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہوتا ہے یار ہماری نہیں بن رہی، تسریحم باحسان، چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے، الزامات لگا کے نہیں چھوڑنا ہے، یہ الو کی پٹھی، یہ ایسی، یہ ویسی، یہ ایسی، یہ تو یہ نہیں کرنا ہے۔ تسریحم باحسان، احسان کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عمدگی میں آخری درجے تک پہنچانا، یعنی اچھے بھی نہیں، بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے کہ ذرا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ عورت پہ آئے نہ معاشرے پہ آئے۔ عورت پہ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا، مہر پورا دینا ہے، جو کچھ اس کو تحفے تحائف دے چکے ہو واپس نہیں لینا ہے۔ لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ دوبارہ رشتوں میں رکاوٹ بنے اس کے۔ کوئی تم سے آگے پوچھے کیوں چھوڑا، بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، طلاق یافتہ خاتون سے مرد شادی کرنا چاہتا ہے، پرانے والے سے رابطہ کرتا ہے، آپ نے کیوں طلاق دی، پرانا والا اتنا گندا کر دیتا ہے اس کو کہ اب اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی۔ پرانے والے کے ذمہ بولے بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار لے وہ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نئی کھوپڑی میں آ رہی ہے، تو اس کو آسان بناؤ، امساکم بمعروف، تمیز سے رہو، تسریحم باحسان، نہیں رہ سکتے تمیز سے جدا ہو جاؤ، ایک دم نہیں ہو جاؤ، کہیں آپ نے جا کے تمیز سے فوراً جدا ہو گئے آپ لوگ جا کے۔ تمیز سے جدا ہونے کا مطلب دونوں خاندان بیٹھے، ان میں صلح کی کوشش کریں، جب صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں، کسی طرح نہیں بن رہی ہو، محبت سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، ایسے تمیز سے کیا ہو جاؤ میرے بھائی الگ۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا وہی ہوگا جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھی، بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے، سمجھتے ہو نا؟ بچے کیا ہوتے تھے؟ بول دو نا، کیا جا رہا ہے یار؟ بچے میاں بیوی، ایک عورت کسی اور کے مرد کے نکاح میں ہے، بچوں کا نان نفقہ وہ اپنے پرانے والے شوہر سے لیتی ہے، بچوں کو ملنے کے لیے بھیج دیتی ہے اپنے ابا، پرانے ابا کے پاس، ٹھیک ہے نا، پرانے ابا کے پاس، اتوار بھائی آج چھٹی ہے، بچے ابا کے پاس لائف کو انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بچے ایک دن ابا کے پاس گھومے، ابا نے دادی سے ملایا، چاچا ماما سے ملایا، شام کو لا کے بچے اما کے پاس چھوڑ دیے۔ اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو پھر جہاں مرضی رہیں وہ ابا کے پاس بھی رہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی پھر تو پڑھ لکھ کے باہر چلے جاتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ آسان بنانا چاہو گے بہت آسان ہے، مشکل بنانا چاہو گے بہت مشکل۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا، تو لڑکے کے ابا نہیں تھے مارکیٹ میں۔ میں نے کہا آپ کے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اماں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ کی اماں تو ساتھ ہی آئی ہیں، ابا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا اماں میں بچپن میں جب چھوٹا تھا علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے پھر یہ ہوا کہ ہم اماں کے پاس پلے، لیکن اماں ہمیں ابا سے ملاتی رہتی تھی، اور ابا کے پاس ہم گھومتے پھرتے تھے، تو دونوں الگ الگ رہتے ہیں لیکن پالا ہم کو دونوں نے۔ تو اب جب شادی ہوئی ہے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے، تو اب ابا ذرا آپ پہنچ رہے، وہ الگ گاڑی میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد ہو رہا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، عورت کے ہاتھ میں بچے آ گئے، 20 سال ہو جائیں گے باپ سے ملنے نہیں دے گی۔ ایک صاحب باپ آیا، کہتے ہیں میرا بیٹا 28 سال کے بعد آج مجھ سے ملا ہے، بیوی کو طلاق ہوئی تھی، لے کے بچے غائب کر دیے، اور پھر الٹا بچوں کو مائیں پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا۔ خود باپ کو باپ سے چھپایا ہوا ہوتا ہے، پہرے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور الزام کیا لگا رہی ہوتی ہیں؟ باپ نہیں ملنے آتا۔ ایک تو ظلم، اوپر سے وہ بلی بھی باپ کے اوپر ڈالتی کہ خود نہیں ملنے آتا۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ سارا جاہلوں والے ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ دیکھو ہمیں گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرے گی، ہمیں اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے، اپنے خاندانوں کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اگر گھر میں خدا نخواستہ خاندان میں، ابھی کل ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا کہ میرے بھتیجے نے میری بھانجی کو طلاق دی ہے، تو خاندان میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا کام نہیں کیا تو اکٹھی 3 طلاقیں دے کے، ویسے ہی بہت برا کام کیا ہے، لیکن اب جب ہو گیا ہے نا تو اس کو خاندان میں بڑا ایشو نہ بناؤ، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، بولو یار یہ کام جب تک نہیں ہوا تھا تو روکتے ہم، جب ہو گیا ہے فائر نکل گیا ہے اب اس کو ہلکا لو، بولو کوئی بات نہیں یار نہیں بن رہی تھی، اس کی کہیں اور کر دیں گے، اس کی کہیں اور کر دیں گے۔ آپس میں بھائی بہنوں میں جھگڑا پیدا مت کرو، ورنہ تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں ساری زندگی بات چیت نہیں کر رہے ہوتے۔
تو اس لیے بڑھانا چاہو کہ بہت بڑھ جائے گا. تو دو باتیں نکلی ہیں. ایک، شادی کرو اچھے خاندانوں میں، پراپر عزت دار لوگوں میں، گھر بسانے والے لوگوں میں. دوسرا، اگر اس طرح کی کبھی خدا نخواستہ طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں تو مٹی پاؤ. کیا کرو؟ مٹی پاؤ. بولا کوئی مسئلہ، ان کا آپس کا مسئلہ تھا، مٹی پاؤ. باقی یہ جو ان کا اصل سوال تھا، جو ویڈیو لیک ہوئی ہے، تو وہ کیس کر دیں بھائی. یہ تو آج کل تو بڑا اس پہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ویڈیو اس طرح نہیں وائرل کر سکتے، اس پہ بہت سخت سزا ہے قانون میں. مفتی طارق رکھنا شروع کر دیں. میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے ہفتے، بھوکا رہنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، کھانے سے بیمار ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کی سنت، تمام پیغمبروں کی سنت، روزے رکھیں. داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. تو گھروں میں معمول بنائے. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو کہ جب انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول نہیں کرتا تو خود بخود برے کاموں میں مشغول ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم سے یہ الٹا کام نہیں چھوٹتا، آپ بھائی فارغ کیوں بیٹھتے ہو؟ جب اچھا کام نہیں کرو گے تو الٹا کام لازمی ہوگا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کو دو راستے دیے، گناہ کا اور نیکی کا. اس سے پتہ چلا درمیان کا راستہ نہیں ہے. یا تو نیک بنو گے، نیک نہیں بنے تو کیا بنو گے؟ گناہگار بنو گے. انسانوں میں یہ نیوٹرل والی نسل نہیں ہے کوئی کہ نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا ہے، بس یہ ویسے ہی ہے. ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا. یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. تو اگر اچھے نہیں بنو گے تو خود بخود کیا بن جاؤ گے؟ برے بن جاؤ گے. تو اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھنا پڑے گا. یہ جو غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں لڑکے مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی صحت اور توانائی کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ناجائز اور حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو 24 گھنٹے کیا کرو؟ مصروف کر لو. مصروف کر لو اپنے آپ کو. اور ایسے کام میں مصروف نہ کرو کہ دل ہی نہ لگے اس کام میں، پھر تو اور بوریت ہوگی اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے. مصروف ایسے کام میں کرو جس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے. نماز تو پڑھنی ہے 5 ٹائم، اس میں مصروفیت تو نکالنی ہے، وہ تو مزہ آئے یا نہ آئے. ایک اور مصروفیت بڑھا، روزہ رکھو. روزے میں 2-4 دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ عادی ہو جاؤ گے، پھر روزہ رکھنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اتنا اسٹیمنا بڑھتا ہے انسان کا، بھوکا پیاسا رہنے کی عادت بڑھتی ہے. اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو اور کسی اچھے کام میں لگا لو اپنے آپ کو. کسی جو ہے نا وہ کسی علمی کام میں لگا لو کہ کچھ سیکھنا شروع کر دو. کچھ نہیں تو انگلش لینگویج ہی سیکھنا شروع کر دو، عربی لینگویج سیکھنا شروع کر دو، کسی سینٹر میں ایڈمیشن لے لو، کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور جوان آدمی روزانہ ایکسرسائز کرے، اپنے آپ کو ایکسرسائز میں اتنا تھکا دے کہ جب بستر پہ شام کو سونے کے لیے لیٹے رات کو تو بس لیٹتے ہی اس کو نیند آ جائے. کیونکہ آج کل جسمانی ورزش نہیں ہے اور انڈے پراٹھے اسی حساب سے کھائے جا رہے ہیں. جب وہ انڈے پراٹھے کھاؤ گے اور نہ نکاح کی طرف توجہ ہے اور نہ جناب ایکسرسائز کی بھرپور ایکسرسائز ہوتی ہے تو وہ پھر شیطانی کاموں میں وہ ساری انرجی، بولو بھائی، ساری انرجی شیطانی کاموں میں صرف ہوتی. تو باڈی بلڈنگ کرنے کے، جم جانے کے 2 فائدے ہوتے ہیں نوجوان کو. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انڈے پراٹھے اس نے کھائے ہوئے ہیں نا وہ سارے صحیح جگہ لگ جاتے ہیں، مسل بنانے میں، گروتھ میں لگ جاتے ہیں، انرجی ساری ادھر سرو ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے بھی گناہ سے حفاظت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جم جانے والا نوجوان، اس کی صحت بننا شروع ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے شیشے میں کھڑے ہو کر پہلے کیسا تھا، پہلے میری شیو یوں تھی. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں یہاں سے شروع ہو کے پہلے یہاں جاتا تھا، پھر وہاں سے گھوم کے واپس آ کے پھر نیچے جاتا تھا میں، اور پچھلی سائڈ سے بھی ایسا تھا، میں یوں آتا تھا پھر یوں ہو کے یوں تھا. اسپیڈ بریکر تھا بہت بڑا درمیان میں، ٹھیک ہے، بہت بڑا اسپیڈ بریکر تھا، پھر گھوم کے واپس ایسے گاڑی آتی تھی اور اس میں بھی پورا پھر ٹیڑھا میڑا، یہ بھی نہیں کہ. تو جب وہ جم جانا شروع کرتا ہے اور وہاں کسی ماہر استاد سے ایکسرسائز سیکھتا ہے، خوراک کا اس سے شیڈول پوچھتا ہے بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور اس کے اسپیڈ بریکر بالآخر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتا ہے کہ شیشے میں اب میں ذرا دیکھنے میں اسمارٹ لگ رہا ہوں اور چلنے پھرنے میں بھی ذرا فٹ فاٹ لگ رہا ہوں اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے جسم میں، تو اس کو اپنی صحت کی حفاظت کی خود بخود فکر شروع ہو جاتی.
پھر وہ ہر ایسے کام سے بچنا اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے جس سے صحت برباد ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا. ابھی تو مرداروں کی طرح پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے تو سوتا ہی چلا جا رہا ہے, اور جاگ رہا ہے تو پھر سونے کا نام نہیں لیتا, ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے اسکرین کے سامنے, آنکھیں بھی خراب کر رہا ہے, کمر بھی خراب کر رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں اس سے کمر کیا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو جوانی ہے, ایک خاتون ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے, ان کا شوہر بہت غلط ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہے, بہت الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے, اور عورتوں کے چکر میں, ناجائز دوستیوں میں, بیچاری بہت پریشان, فون کیا بار بار کہ رو رہی ہے کہ میرا میاں. وہ میاں کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا, اس کا میاں سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو میں نے اس خاتون کو کہا صبر کرو, تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, تھوڑے دن میں کیا ہو جائے گا, بڈھا ہو جائے گا. کب تک جوان رہے گا ہے بھائی؟ شاعر نے کہا نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, کبھی نہ کبھی تو لنڈا بازار میں ڈیفنس والے بھی آتے ہیں, کلفٹن والے بھی آتے ہیں, کیونکہ مال وہی ہے مگر سستے ریٹ پہ مل رہا ہے. کون پاگل ہے جو لنڈا بازار نہیں جائے گا بھائی؟ اس کو پھر آپ شاپر میں پیک کر کے اس طریقے کر کے لٹکا دیں, بھائی طارق روڈ سے خریدا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اسی طرح یاد رکھو, جوانی میں کر لو جو کرنا ہے, لگا لو دوستیاں. کب تک؟ کچھ وقت کے بعد جسم میں صحت ختم, پھر کیا کرے گا, پھر بیٹھا رہے گا. تو یہ خرمستیاں تو خود بخود چھوٹ جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. یہ تو اللہ نے جوانی میں امتحان رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا, جب اللہ چھڑوائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. حسرتیں الگ, جوانی کو یاد کر کے ہائے ایسے تھے, ہائے یوں تھے, ہائے یہ ہوا تھا, ہائے یہ ہوا تھا, اور کچھ کرنے کی قوت ہی جسم میں نہیں بچی, اور باڈی میں وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ پہ مرے آ کے. وہ ایک گلوکار تھا نا, جوانی میں بڑے زبردست گانے گایا کرتا تھا, آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا تو ظاہر ہے وہ آواز میں بھی دم ختم ہو گیا اور بتی سی لگ گئی. تو جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تو وہ بتی سی گر جاتی, ذرا سا زور لگاتا نا کسی گانے کے کسی بول پہ تو بتی سی نیچے گر جاتی. بیچارہ جھکتا اٹھاتا, پھر گانا گانا شروع کرتا تو پھر بتی سی گر جاتی. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی گانا گاؤ, کیسٹ کیوں بار بار تبدیل کر رہے ہو یار, تمیز سے گاؤ گانا, یہ کیسٹ بار بار کیوں چینج ہو رہی ہے؟ تو کیسٹیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جوانی دی ہو, صحت دی ہو, تو وہ اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا, وہ حرام اور ناجائز کاموں میں برباد کرتا. ایک بات یاد رکھو, جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان ناجائز کاموں میں اپنی صحت برباد کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ آج کل ڈاکٹروں نے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. ڈاکٹر نے یہ بھی ایک نئی چیز نوجوانوں کو اور برائیوں میں لگا دیا انہوں نے, کہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ 100% غلط ہے, صحت اس سے خراب ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹروں کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹروں ہی کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے ان چیزوں میں, وہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جاتی ہے صحت انسان کی, گروتھ نہیں ہوتی اس کی, اور صحت نہیں بن پاتی. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ نیچر کے خلاف ہے. تو اس لیے کبھی کوئی ڈاکٹر کسی کو الو بنا رہا ہو نا کہ کچھ نہیں ہوتا, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے. نوجوانوں کی حالات دیکھو نا, ایسے بےچارے پھیکے سے چہرے ہیں, ان کے چہرے پہ رونق ہی ختم ہو گئی, ایسے آ رہے ہوتے جیسے ہینگر پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے. میں نقشہ کھینچتا ہوں نا, ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے, عجیب سے. پھر جو ہیں بھی تو موٹے ہیں تو پھر موٹے ہی موٹے, عجیب سے, چہروں پہ رونق نہیں ہے. گٹکے کی لعنت اور یہ سب سگریٹ کی لعنت اور حرام کاریوں کی لعنت. اور خواتین کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی فحش اور بیہودہ فلمیں دیکھ رہی ہیں, ان کی بھی صحتیں برباد ہیں. تو آخرت کی فکر نہیں کرتے انسان, اپنی دنیا کی فکر ہی کر لے کم از کم. صحت مند لوگ کتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں. حکیم سعید کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حکیم محمد سعید صاحب بڑے نیک آدمی تھے, داڑھی نہیں تھی, اللہ ان کو توفیق دے, مغفرت فرمائے ان کی, لیکن باقی چیزوں میں بہت زبردست انسان تھے. وہ تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. بچپن سے ہی حکمت کا علم سیکھا, اپنی جوانی کی حفاظت کی انہوں نے, حرام کاریوں میں, فضول چیزوں میں جوانی کو برباد
وہ خود میں نے ان کی سوانح پڑھی ہے. میں ان کا یہ نونہال جو ہے نا بچپن میں پڑھا کرتا تھا, اس میں ان کے مضامین بڑے دلچسپ ہوتے تھے, بہت علمی باتیں ہوتی تھی اس میں. تو اپنی صحت کا خیال کیا انہوں نے, آخرت کا بھی دنیا کا بھی. علماء سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. دارالعلوم کورنگی کا پورا سسٹم جو پیسوں کا نظام ہے وہ آڈٹ کر کے وہ دیا کرتے تھے. کتنی زبردست صحت, کتنی خوش و خرم زندگی گزاری انہوں نے. 70 سال کی عمر میں جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو اس وقت ان کا روز کا معمول تھا 2 گھنٹے بیڈمنٹن کھیلنے کا. 70 سال میں کوئی بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے 2 گھنٹے؟ بیڈمنٹن وہ نہیں جو شٹل کاک سے کھیلا جاتا ہے, وہ تو لیڈیز بھی کھیل سکتی ہیں. وہ جو بڑے والے ریکٹ سے نہیں کھیلا جاتا, ٹینس کہتے ہیں اس کو. ایک تو ٹیبل ٹینس ہوتا ہے نا. اچھا بیڈمنٹن تو اور چیز ہے, سوری میں نے تو عرصہ ہو گیا کھیلے ہوئے. تو ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے, لیکن جب سے مولوی بنے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو وہ اب تیراکی پہ لوگ نہیں مان رہے, تو اگر ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے لوگ. تیرتے بھی اچھے نہیں لگ رہے لوگوں کو. تو وہ کیا کیا انہوں نے, وہ کھیلتے تھے روزانہ ٹینس کھیلتے تھے. تو آپ ذرا کھیل کے دیکھیں 1 گھنٹہ, جوان آدمی اندر سے پورا ہل جاتا ہے اس میں. 2 گھنٹے روز کا معمول تھا 70 سال کی عمر میں. خوراک کیا تھی؟ صرف 2 ٹائم کھاتے تھے, وہ بھی بہت تھوڑا. میں نے ایک دفعہ ان کی زندگی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا, وہ مضمون میں نے پڑھا نونہال میں. انہوں نے کہا میرا بیرون ملک دورہ تھا تو میں رمضان تھا, تو انہوں نے بتایا کہ رمضان میں میں صرف کیا کرتا ہوں کہ دال یا کوئی چنے کی دال یا مونگ کی دال کو پانی میں بھگو کے افطاری میں وہ کھاتا ہوں, آدھی پاؤ یا چند گرام. تو انہوں نے کہا میں جب وہ کھا رہا ہوں تو میں نے اپنا وزن چیک کیا تو میرا وزن بڑھ گیا. تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کتنی کم خوراک چاہیے, کہ رمضان میں اتنا کھا رہا ہوں اس سے بھی ویٹ کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے خوراک کو کم کیا تاکہ ویٹ نہ بڑھے. لیکن شہوت پرست آدمی کم کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کم خوراک کھائیں, آپ اپنے حساب سے کھائیں, لیکن ایک بات ہے نا کہ جب ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ بھی میرے لیے نقصان دہ ہے, اس سے بھی وزن کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کو بھی کم کر دیا. جو آدمی خواہشات کا غلام ہو وہ کم کر سکتا ہے. وہ کہے گا یار افطاری میں اتنا سا کھائیں, یہ کیا ہے, کون سا دین ہے بھائی, یہ کھائے گا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا, بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, گھر میں ہر وقت سب کو سناتا رہے گا, ڈانٹتا رہے گا ادھر. تو عجیب زندگی, بے رب سی, بے تکی سی, دیندار ہو یا بے دین ہو, سب کی یہی حالت. ایک الٹی سیدھی بے تکی زندگی ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, کیسی خوبصورت زندگی تھی ان کی, کتنی اچھی صحتیں تھیں. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا گفٹ کے طور پہ, تحفے کے طور پر. ایک کرے گا کس کا؟ صحابہ کا. ہمارے محلے میں کوئی ڈاکٹر آ جائے خوشی سے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یار ڈاکٹر فری میں علاج کر رہے ہیں, کیمپ لگ جاتا ہے, اس کے پاس لمبی لائن لگ جاتی ہے. تو اس کا بھی یہی خیال تھا بادشاہ کا, غالباً نجاشی تھا یا کوئی اور بادشاہ تھا, مجھے نام یاد نہیں ابھی اس کا ذہن میں. تو اس نے گفٹ بھیجا ایک طبیب, کہ ہمارے ہاں کا مایا ناز طبیب ہے, اس زمانے میں ڈاکٹر طبیب ہوا کرتے تھے یونانی طب, تو یہ علاج کرے گا. اس کا خیال تھا یہ بڑے خوش ہوں گے. تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا, وہ طبیب جو تھا نا, سارا دن بیٹھ کے کیا کرتا رہتا تھا, بیماری نہیں ہوتا تھا کوئی, بہت کم کیسز آتے تھے بیماری کے. تو اس نے تجزیہ کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہوتے یہ لوگ. تو اس کی رپورٹ جو اس نے پیش کی نا, جیسے رپورٹ نہیں پیش کرتے ڈاکٹر لوگ, رپورٹ پیش کی. رپورٹ میں یہ کہ یہ لوگ جب تک سخت بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں, جب تک شدید ان کو, یہ نہیں کہ ہماری طرح کوئی سموسہ آ گیا تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا, چلو چلتے پھرتے یہ رول بھی اٹھا کے کھا لو, چلو یار اب کھانا تو کھا لیا ہے میں نے, لیکن اب یہ اتنی اخلاص سے کہہ رہا ہے تو چلو دوبارہ سے کھا لو, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ ان کو جب تک شدید بھوک نہیں لگتی یہ کھاتے نہیں ہیں, اور تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن شہوت پرست نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, غیر مسلم تھا, کافر تھا. آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اکرام کے طور پر, اس نے دودھ پیا,
आपने फरमाया और, उसने कहा और। आपने दूसरा प्याला पेश किया, 7 प्याले पी गया दूध के वो। कितने प्याले? आपने और पेश किया, उसने फरमाया बस शबिया, तो सैर हो गया मैं। फिर अल्लाह ने उसको तौफीक दी, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया उसने। अगले दिन दोबारा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला पेश किया, भूखा था, उसने दूध पिया, 1 प्याला पी गया। आपने फरमाया दूसरा, फरमाया कद शबी, तो बस सैर हो गया। हालांकि उसने ये बयान नहीं सुना नबी का कि मोमिन क्या करता है, कम खाता है। ये सुना उसने? नहीं सुना। ईमान की बरकत के खुद बखुद ख्वाहिशात नफसानिया में कनात पैदा हो गई। बस 1 प्याला जब है पेट, क्या ठोसते चले जाओ क्योंकि जो शहवत परस आदमी है ना, तो वो तो मजों के लिए खाता है, बस खाते रहो, चटखारे लेते रहो। मोमिन खाता है, वो भी लज्जत की चीजें खाता है, मगर खाता किससे? इत्तेदाल से। भाई कल दोबारा खा लेंगे, क्या ख्याल है? तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिनु यअकुलु फी मिअन वाहिद वल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ। काफिर 7 आंतें भर के खाता है और मोमिन सिर्फ 1 आंत भरता है। और आज हमारी हालत देखें, खाए जा रहे हैं, फिर बिलाखिर जब बालिग होते हैं तो बहनों की विरासत भी खा जाते हैं, फिर जायदादें खा जाते हैं, फिर प्लॉट खा गए, तो रुक ही नहीं रहे, खाते खाते बिलाखिर कब्र फिर हमें खाना शुरू कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इंसान जो है ना, उसकी हवस ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियन मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब। कि इब्ने आदम को अगर सोने का भरा हुआ एक जंगल दे दिया जाए, वादी दे दी जाए, तो वो इस पे मुतमईन नहीं होगा, वो चाहेगा कि मुझे इस जैसी एक और मिल जाए। फरमाया कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी चीज इसका मुंह नहीं भर सकती। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा ना अपने आप को आदी डालें ख्वाहिशात की मुखालफत की। हर वो काम जिसका दिल चाह रहा हो वो ना कर लिया करें। बास काम ऐसे भी किया करें जो आपकी ख्वाहिशात के दिल चाह रहा है सुबह के नहीं रोजा रखूंगा, बिस्मिल्लाह करके रोजा रखो, क्या ख्याल है भाई? नहीं चाह रहा ऐसे की रखेगा, बोलो जाओ, नफ्स को बोलो, लड़ो ना नफ्स से। आप दिल नहीं चाह रहा, आज तो रखेगा। जिस दिन दिल नहीं चाह रहा उसी दिन क्या होगा? जिस दिन दिल चाह रहा है कि दिल नहीं चाह रहा नमाज पढ़ने का, आज तो पढ़ेगा। क्या ख्याल है? आज तो क्या होगा? आज तो हम पढ़ेगा। ये हम पढ़ेगा जो है ना, ये मकरानियों की जबान है, क्योंकि ये स्टाइल मकरानियों पे सूट करता है और उन्हीं की उसी के स्टाइल में नफ्स को समझाओगे तो नफ्स बात मानेगा। तो अगर आपने शराफत से नफ्स से बात की कि आप प्लीज आज रोजा रख लीजिए, हैं भाई, अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आखिरत की तरक्की में आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप आज नमाज नहीं पढ़ो तो नहीं समझ में आता। बदमाशी की जबान और होती है, मोहब्बत की जबान और होती है। नफ्स, अपना नफ्स जो है ना बदमाशी की जबान समझता है। अपने आप को जब तक बदमाशी से बात नहीं करोगे बात नहीं मानेगा। दूसरे से तमीज से बात करो, अपने आप से कभी तमीज से बात मत करो। तन्हाई में बैठ के अपने आप को गालियां भी दिया करो, हकीकत है। बोले तू सारी जिंदगी तेरी गुजर गई, तूने तीर क्या मारा है अब तक? भाई हकीकत है, हम में से हर शख्स अपना गरेबान झांक के देखे। बोले भाई कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का, तूने जिंदगी में क्या तीर मारा है? 2-4 नेकी के काम तो हर आदमी कर लेता है, तीर क्या मारा है? देखो लोग कहां से कहां पहुंच गए और तूने क्या तीर मार दिया? अपनी इबादत देख, तू सखावत देख, कितनी तूने रिश्तेदारी में जोड़ने में कितना बड़ा किरदार अदा किया तूने, बहनों भाइयों पे खर्च करने में तूने क्या तीर मारा है, कितने मदरसे बना दिए तूने। तो अपने आप को थोड़ा सा क्या करना चाहिए? ताने देने चाहिए। इससे इंसान थोड़ा सा, इंसान की फितरत अजीब है, दूसरे की आंख का बाल भी उसको नजर आता है और अपनी शहतीर भी उसको नजर नहीं आता। हकीम उल उम्मा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। किसी ने कहा कि हजरत मुझे अपनी बुराई तो बुराई लगती नहीं, वही बुराई दूसरे में हो तो बड़ा गुस्सा आता है। तो उन्होंने फरमाया ये इंसान ऐसा ही नालायक है। फरमाया देखो मिसाल तो बड़ी अजीब है। फरमाया जब बैतुल खला में बैठता है ना आदमी, अपनी बदबू उसको महसूस होती है, और जैसे ही वॉशरूम में आप दाखिल हो कोई दूसरा निकल के आया, कैसे नाक पकड़ के बाहर आ जाते हैं। भाई तो भाई आप भी तो यही गुल खिला के आए थे। आपने कोई वहां कोई मुश्को अंबर की खुशबू भी खेरी थी वहां पे, जो आपने रिपोर्ट पेश की थी वही रिपोर्ट
वही पेश कर रहा है। उसकी रिपोर्ट इतनी गंदी और अपनी रिपोर्ट में घंटे घंटे लैट्रीन में बैठा रहता, उठता ही नहीं है। लोग बाहर दरवाजा बजा रहे होते, भाई निकलो भाई निकलो भाई, बदबू से ही निकल आओ भाई तुम। तो ये इससे क्या पता चलता है, इंसान को अपनी गंदगी बुरी नहीं लगती और दूसरे की थोड़ी सी गंदगी भी बहुत बुरी लगती है। यही हाल इंसान के आमाल का है। अपना झूठ, अपनी गीबत, अपनी सुस्ती, ये बुरी नहीं लगती। दूसरा जरा सा गलत काम करेगा तो एकदम तिल मिला जाएगा, एक दुनिया में क्या हो रहा है, लोग ऐसे हैं, लोग यूं हैं। उलमा ने लिखा है कि जब तक इंसान दीन में मजबूत ना हो जाए तो लोगों को बुरा भला कम से कम ना कहे। जब दीन में मजबूत हो गया फिर वो तबसरा करे कि भाई मुआशरा गलत तरफ जा रहा है। क्योंकि जब इंसान दीन में मजबूत नहीं होता, अपने अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां हैं और वो ये कहना शुरू, यार जमाना ऐसा है, लोग ऐसे हैं, तो अपने आप से क्या हो जाता है, गाफिल। फिर अपनी इस्लाह से क्या हो जाता है, गाफिल। तो इसलिए अब मैं वो हदीस की तरफ आता हूं, बात कहां से कहां चली गई, जल्दी से उसको समेटता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7वां शख्स बताया ना कि जिसको जन्नत की जमानत मिलेगी, कोई साहब थोड़ा सा पानी ले आएंगे, साफ पानी आप ले आए, ये वाला पानी नहीं लेकर आना यार, हमारे घर से ले आए फिल्टर। तो ये वाला जो पानी है ना, ये H2O नहीं है, ये वुजू के लिए तो ठीक है, बाकी ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बोलो ना भाई, नहीं है। लियारी के पानी का फार्मूला तो मालूम है ना। एक लियारी में किसी उस्ताद ने पूछा लियारी वालों से कि पानी का फार्मूला क्या, उसने कहा H2N ABCD4Cl NaCl करके। तो उसने कहा भाई ये पानी का तो नहीं, उसने कहा लियारी के पानी का यही फार्मूला है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी क्या है बहुत कुछ है। तो वो जो एक जमाने में पानी का फार्मूला साइंसदानों ने बताया था ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वो नहीं है, अब वो चेंज हो चुका है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, पहले तो हिम्मत कर लें रोजा रखने की। ये तरगीब दे रहा था मैं किस पर, थोड़ा सा अपने आप को रोजों का, रोजे से इंसान बेहयाई से बचता है, रोजा रख के बदनजरी से बचना बहुत आसान होता है। रोजा नहीं रखेंगे तो ख्वाहिशात, तो फिर नजर भी खराब होती है इंसान की। तो जो खास तौर पे शहवानी गुनाहों में मुब्तला है, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखने के आदी हैं या और गलत चीजों में पड़े हुए हैं, तो वो लोग, उनके लिए रोजा क्या है, बेहतरीन ढाल है। वो रोजों का आदी बनाएं अपने आप को, देखो कैसे गुनाह छूटते हैं। और ये दिमाग से निकाल दें कि आपकी सेहत क्या होगी, खराब होगी। सेहत खराब नहीं होती। सेहत जब खराब होती है जब आप पूरे साल रोजे रखें। भाई आप चंद दिन रोजा रख के फिर नागेश कर लें, कुछ फिर रखना शुरू कर दें, फिर नागे कर लें, फिर रखना शुरू कर दें, तो ना सिर्फ ये कि सेहत खराब नहीं होगी बल्कि और ज्यादा अच्छी। कल किसी ने बताया, उन्होंने किसी डॉक्टर से तहकीक की थी, उन्होंने बताया कि रोजा रखने से इंसान की तबीई उम्र भी बढ़ जाती है, बुढ़ापा डिले हो जाता है। नहीं आ रही बात। रोजा रखने से आपके जो सेल है ना, जो टूट फूट हो रही थी, जो आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहे थे, उस बुढ़ापे का अमल क्या हो जाता है, सुस्त। तो जवानी आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, खत्म नहीं होगी। ये ज़हन में रखो, इसको शायद में रहेंगे हम जो बूढ़े थोड़े से देर से होंगे। क्योंकि जब, अभी इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता, इसके दलाइल नहीं देता, बयान रह जाएगा पूरा, ये हमारा वो मेडिकल साइंस का एक वो मौजू बन जाएगा। तो रोजा रखना बहरहाल सेहत के लिए, और गर्मियों के रोजे तो माले गनीमत है, क्या ख्याल है। तो रोजा रखने से जब कमजोरी होती है, जब आप रोजे पे रोजे रखते ही चले जाएं और कभी नागा ही ना करें, तो ऐसा तो नहीं करता ना कोई भी, रखें फिर नागा भी करें। फिर जब आप खाएंगे तो पहले से ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, फिर नागा शुरू कर दें, फिर रखना शुरू कर दें, फिटफाट रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। और रोजे में एक्सरसाइज भी किया करें। अब आप कहेंगे किस किस्म की बातें कर रहा है यार ये। रोजे में जब आप अगर सारा दिन ऑफिस वर्क करते हैं, एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, तो असर के बाद या मगरिब से पहले थोड़ी देर एक्सरसाइज किया करें। लोग ये समझते हैं हमने तो सारा दिन कुछ नहीं खाया तो ऐसा ना हो एक्सरसाइज हो मर जाए, कुछ भी नहीं मर। जितना अपने आप को आदी बनाओगे ना, ये जिस्म बड़ी ढीठ चीज है, आपको बता दूं मैं, इसको जिस मेहनत का आदी बना दो ये बन जाता है। देखो एक बॉडी बिल्डर 100 kg वजन उठाता है, हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हम 100 किलो वजन उठाएं, लेकिन वो उठा लेता है। क्यों? इसलिए नहीं कि आज वो उठा रहा है, वो शुरू से क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को आदी बना रहा है। बनाते 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 ये अल्लाह ने बॉडी में ताकत रखी है ना। इसी तरह ये जो जिम जाने वाले लोग हैं ना,
जिम जो जाते हैं ना तो वहां जो उस्ताद होते हैं ये इनमें दो किस्म के नजरियात हैं. जैसे उलमा के दो अकवाल होते हैं ना, एक कौल इमाम शाफी का, एक इमाम अबू हनीफा का. तो हर फील्ड में इख्तलाफ होता है. डॉक्टरों में भी राय होती है, एक कौल फलां का, एक कौल फलां का. तो फिलोसफर में भी इख्तलाफ होता है. ऐसे ही हर फील्ड में इख्तलाफ है. तो ये जो जिम में जाके लड़के एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जिम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसमें कितने कौल हैं? 2 कौल हैं. आई बात समझ में? एक कौल ये है जो जमहूर का कौल है. जो जितने भी बिल्डर्स हैं ना बड़े बड़े, उनमें जो जमहूर है ना, उनका कौल ये है कि एक्सरसाइज के दौरान कुछ ना कुछ लिक्विड चीज. अबे यार बोलो ना, कोई एक्सरसाइज तो करते तो फिर ये हालत ना होती. लिक्विड चीज जो है ना, कुछ ना कुछ आलू खा लो दरमियान में. तो देखा होगा आपने, कभी कोई जिम जाना हो तो वहां वो आलू खा रहे होते हैं बॉडी बिल्डर, वो डंड पेल रहे होते हैं और थोड़े में आलू खाएंगे, कोई अंडा खाएगा. किसी ने जूस की एक बोतल रखी हुई होती है अपने पास, वो जूस पी रहे होते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद. तो वो किसके कौल पे अमल कर रहे होते हैं? बोलो भाई, जमहूर के कौल पर, जो मुफ्ताबी ही कौल है, जिस पे फतवा है. जज़ाकुमुल्लाह. तो ये जमहूर का कौल है. तो मैंने दोनों का अक़वाल की बड़ी रिसर्च की है. मैंने कहा यार बाज लोग खाते हैं और बाज बिल्कुल भी नहीं खाते. वो कहते हैं नहीं, जिम बॉडी बिल्डिंग के दौरान खाना पीना क्या है? नुकसानदेह. बस जब जिम से फारिग हो, एक्सरसाइज खत्म हो जाए, उसके बाद जाके खाओ. तो अक्लमंद आदमी क्या करता है, दोनों कौलों में तत्बीक देता है ना. भाई दोनों अलग अलग फिरका बनाने के बजाय बेहतर नहीं है कि दोनों कौलों में एक ऐसा तत्बीक दे दी जाए. तो मैंने इसमें बड़ी तहकीक की. मैंने कहा ये 2 राय क्यों है? तो असल में दोनों राय सही हैं. अगर आपने अपनी बॉडी बनानी है, यानी ताकतवर बनाना है जिस्म को ज्यादा, सिर्फ ग्रोथ के एतबार से, तो एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा थोड़ा खाते रहो, एनर्जी मिलती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी. लेकिन अपने आप को अगर आपने लोहे का बनाना है, बहुत मुश्किल है समझाना. अगर आपने अपने आप को क्या बनाना है? आदी बनाना है मेहनत और मशक्कत का. एक बांग्लादेश के मौलवी साहब हैं, इधर दारुल उलूम कोरंगी से फारिग हैं. वो इधर ये सर सैयद जिम खाना है ना, इधर वो भाई सर सैयद थाना है ना, इसके साथ जिम खाना है, वहां आते हैं. कभी आप उनका इंटरव्यू लो. मैं उनकी उम्र सुन के हैरान हो गया. मुझे लगता था वो 45 साल के होंगे. मैंने कहा कितने से? 70 साल का हूं मैं. ये एक्सरसाइज की बरकत है कि 70 साल के हो गए माशाल्लाह, मगर लग नहीं रहे. 70 साल में भी डंड पेल रहे होते हैं उठा उठा के. है भी कारी और हाफिज भी हैं, मौलवी हैं. तो मैं हैरान हो गया कि यार इस किस्म के भी मौलवी, क़यामत आने वाली है इसका मतलब है. तो उनको मैंने देखा, मौलवी साहब को, कि वो कुछ भी नहीं खाते. मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा आप इस कॉल पर अमल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खाओ? उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर अपने आप को खाने का आदी बना दोगे तो कभी कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, बेहोश हो जाओगे. तो ये लोहे से मैं जंग लड़ता हूं भूखा प्यासा रह के, इस मेरे अंदर स्टेमिना इतना पैदा हो गया है कि अगर कभी किसी से लड़ाई हो जाए, फड्डा हो जाए, झगड़ा हो जाए, मुझे अगर खाना और पानी नहीं मिलेगा तो मैं फाइट कर सकता हूं. तो मैंने कहा ये जमहूर का कौल अगरचे नहीं है, लेकिन मेरी राय में ये कौल क्या है? मुफ्ताबी कौल. मेरा फतवा किस पर है? इस कौल पर है. इससे स्टेमिना क्या होता है? हर जगह थोड़ी आप, अब जो आदमी अपने आप को एक्सरसाइज के दौरान आदी बना देगा, तो चुस्के लेता रहेगा उसके ग्लूकोज, कहीं मेरा पसीना बहुत निकल गया तो 2 चमचे ग्लूकोज के रिकवरी हो, तो वो फिर लड़ाई के दौरान भी क्या करेगा? कहीं झगड़ा और कहेगा यार एक ग्लूकोज की बोतल लेकर आ, जल्दी से एक मुक्का मारना है इसका, जल्दी से एक ग्लूकोज बोतल लेकर आ यार, बोतल लेकर, चीनी खिला जल्दी से, इसको मुक्का लगाना है मैंने. तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अब आप देख रहे ना, हम बचपन में, ये जो कराची में भी 2 साल पहले गर्मी का एक जोरदार धचका लगा था, कितनी जनाजे उठे हैं. ये धचके पहली दफा नहीं लगे हैं. हम देखते थे हमारे बचपन में भी ऐसी गर्मियों के लहर आती थी, कोई भी नहीं मरता था. अब क्या है कि लोग इतने ऐशो इशरत के आदी हो गए हैं, गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है. जरा 24 घंटे एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, जरा सी पसीना निकला. हमारे यहाँ लंदन से कुछ मेहमान आए थे, तो गर्मी में जरा सी गर्मी होती, फौरन वो ORS पानी में डाल के पी रहे हैं. हमने कहा यार ये क्या कर रहे हो? उसने कहा पसीना निकला है एक्चुअली पसीना निकलने से होता यह है कि एनर्जी क्या हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, तो उसकी रिकवरी के लिए हमें ORS पीना पड़ता है.
ہم نے کہا بھائی ہمارے تو پسینے نکلتے ہیں, ہم تو اسکول میں جاتے تھے موٹے موٹے بستے لٹکا کے شدید گرمی میں, ہمارا اسکول گھر سے 3-4 کلومیٹر دور تھا, پیدل جاتے تھے, پسینہ پسینہ ہو کے آتے تھے, وہیں صرف پانی پیتے تھے سادہ, صرف سادہ پانی پیا اور گھر سے ناشتہ کر کے جاتے تھے, پھر سارا دن کچھ نہیں کھایا, پھر دوپہر گھر آ کے کھانا کھایا. تو ہمیں تو کبھی نہیں ہوا کہ یار وہ پسینہ نکلا تو ہائے یوں ہو رہا ہے, ہائے یہ ہو رہا ہے, ہائے ہو رہا ہے. ابھی ذرا سی گرمی پڑتی ہے جنازے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو پسینہ جب جسم سے نکلتا ہے میرے بھائی, اس کے لیے کوئی گلوکوز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کی باڈی کا سسٹم اتنا طاقتور رکھا ہے کہ جب آپ کے جسم سے نمکیات کی کمی ہوگی تو جب کھانے کے ٹائم پہ آپ کھانا کھاؤ گے نا تو جتنا نمک اس میں ہوگا وہ سارا آپ کا جسم چوس لے گا. جسم سب سے پہلے خود ہی کمی پوری کرتا ہے ہر چیز کی. تو اپنی باڈی کو ایسا سخت انسان بنائے کہ اس کو ذرا ذرا سی بات پہ چیزوں کی ضرورت نہ رہے. تو یہ روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. روزہ رکھ کے جب آپ کو بھوک اور پیاس لگے گی, آپ کی باڈی بھوک اور پیاس مانگے یعنی کھانا مانگے گی, پانی مانگے گی, مگر آپ اس کو نہ کھانا دو گے نہ پانی دو گے تو جسم مرے گا نہیں, بلکہ وہ اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے گا, وہ عادی ہو جائے گا. میں نے طب کی کتابوں میں پڑھا ہے, قدیم حکیموں کی کتابوں میں, عربی کتاب جو ہے اس میں لکھا ہے صوفیہ کرام پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے بہت زیادہ پانی مت پیو, اس لیے کہ اس سے نیند زیادہ آتی ہے, عبادت میں خلل ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ جو زیادہ پانی نہیں پیتے تو ان کا جسم خود بخود اپنے آپ کو کم پانی پہ کیا کر لیتا ہے, ایڈجسٹ کر لیتا ہے. وہ خود بخود ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ پانی لے کے جذب کر لیتا ہے. لیکن میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کم پانی پیئیں, وہ آپ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں. یہ تو ایک ایسی رپورٹ پیش کی ہے کہ ایسا پتھری وتھری ہو گئی میرے گلے پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے روزے میں کیا برکت رکھی ہے کہ آپ کی باڈی اسی حساب سے عادی ہو جاتی. اور اگر نہیں رکھے روزے آپ نے, کھاتے رہو, پھر کسی دن ایک دن کبھی ناغا ہو گیا تو مر جاؤ گے. آج ہمارے ابا کا صبح ایک پراٹھا رہ گیا تھا, اس وجہ سے وہ اس دنیا سے ہمیشہ دو کا معمول تھا. دسترخوان پہ جب انہوں نے ایک دیکھا تو اسی سے کیا ہو گیا اسی سے دنیا سے چلے گئے. تو یہ ہوتا ہے. میرا بیان کا موضوع تو خیر رہ گیا, لیکن اچھی بات ہے اگر اسی بہانے آپ لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں.